عثمانی صاحب، آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم۔ سعود عثمانی صاحب کے بارے میں میرا کچھ کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں رکھتا کہ یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ممدوح ہیں۔ یہ ڈاکٹر اسلم انصاری کے ممدوح ہیں، یہ مستنصر حسین تارڑ کے ممدوح ہیں، یہ امجد اسلام امجد کے ممدوح ہیں، یہ احمد الدین قاسمی کے ممدوح ہیں، یہ انور مسعود صاحب کے ممدوح ہیں، اور یہ علامہ تقی عثمانی صاحب کے ممدوح ہیں۔ تو اتنے بڑے یعنی کیڈر کے لوگ اور اتنے بڑے علم کے لوگ اور اتنی بڑی شخصیت کے لوگ جب ان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف جھوٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو سکہ بند تعریف کرنے والے لوگ ہیں انہیں ہم سب پہچانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہت مشکل سے تعریف کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں بہت سخی ہیں، یہ اپنے علم کی تقسیم میں بہت سخی ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرنے میں بہت سخی ہیں، یہ سارے لوگ جن کے یہ ممدوح ہیں، لیکن وہ تعریف میں بہت بخیل ہیں۔ یہ لوگ اتنے بخیل ہیں تعریف میں کہ ان سے تعریف کا ایک علامہ تقی عثمانی سے تعریف کا ایک فقرہ لینا، مستنصر حسین تارڑ جیسے انائے کج رکھنے والے آدمی سے تعریف کا ایک فقرہ وصول کرنا اور حاصل کرنا تقریباً ناممکن۔ تو اور ان کی تعریف کسی نے یہ نہیں کی کہ یہ بہت بااخلاق آدمی ہے، بہت اچھا مشاعرہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی پرفارمنس ہے، بہت محبت سے ملتے ہیں۔ جہاں ان کی تعریف کی گئی ہے اس میں ان کے آرٹ کو حوالہ بنایا گیا ہے، ان کی تخلیق کو حوالہ بنایا گیا ہے۔ اور ایک بات تو سب لوگوں نے کہی، اور بعض لوگوں نے تو بہت ہی جرأت کے ساتھ یہ کہا کہ اگر ہم سے بھی کہا جائے کہ اس اسلوب کو اختیار کر کے دکھاؤ تو ہم سعود عثمانی کا اسلوب اختیار نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اسلوب جو ہے، اسلوب موضوعی بھی ہوتا ہے اور معروضی بھی ہوتا ہے، یعنی بیک وقت وہ سبجیکٹو بھی ہوتا ہے، آبجیکٹو بھی ہوتا ہے۔ سبجیکٹو اس لیے ہوتا ہے کہ لسانیات کے بارے میں آپ کا علم، زندگی کے بارے میں آپ کا ویژن، زندگی کے سارے آپ کے تجربات، آپ کا تصور فن، یہ ساری چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں جھلکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کا جو ریفلیکشن ہے وہ بھی اسلوب میں نظر آتا ہے۔ تو اسلوب ایک ایسی چیز ہے جو یعنی انسان کے پورے وجود کو منعکس کرتا ہے اور اس میں آپ اس کی پوری شخصیت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا اسلوب جو ہے، ان کا اسلوب اگر آپ دیکھیں سفر ناموں میں تو آپ یہ دیکھیں گے صرف آپ کو ایک شخص یاد آئے گا، بلکہ وہ خاتون ہیں اور جو آگ کی دریا کی قسم ہے۔ قرۃ العین کا اسلوب یاد آتا ہے اور کسی کا اسلوب مجھے یاد نہیں آتا، کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے تخیل جو ہے آرٹ کی بنیاد ہے، سارے فائن آرٹس کی بنیاد ہے، ہر چیز کی بنیاد تخیل ہے۔ ابن خلدون نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر تاریخ سے مورخ کا تخیل نکال دیا جائے تو بوسیدہ اور پھیکے واقعات کے سوا اور غیر دلچسپ واقعات کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور لیکن ایک مورخ کا جو تخیل ہے اس میں ایک نزاکت یہ ہے کہ وہ واقعات کی حقیقت کو اور اس کے واقع پن کو مجروح نہ ہونے دے، اس میں جھوٹ شامل نہ ہونے دے، اس کو مبالغے کی حد تک نہ جانے دے، اور اس کو غیر حقیقی نہ ہونے دے، اور اس کو اس کی اصلیت میں، اصلی کیفیت میں، اصلی صورت میں اس کو باقی رکھتے ہوئے اس کی صداقت کو مجروح کیے بغیر اس میں ایک ایسا حسن ڈال دے کہ اس کا پڑھنے والا اور سننے والا اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے، اور جب تک وہ اپنے اختتام تک نہ پہنچے تو وہ اس کو کبھی بھی ترک نہ کر سکے۔ تو ان کے اسلوب میں یہ بات ہے۔ دیکھیے سفر نامے جو ہیں، سفر ناموں کی یہاں جو جعلی لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ٹیکنیک ڈھونڈ لیتے ہیں صاحب کتاب ہونے کی، یا کسی چیز کو جو ہے وہ سماجی طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس سے جو ہے ذاتی فائدے حاصل کرنے کی۔ اب سفر ناموں میں یہ سلسلہ چل نکلا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی تاریخ لے لیں، تاریخ اویلیبل ہے، نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، تاریخ پر ٹوائن بی کی کتابیں بھی ہیں، ولڈورا کی کتابیں بھی ہیں، مولوی ذکا اللہ دہلوی کی 11 جلدوں میں تاریخ پہ کتاب، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ وہاں سے آپ اس ملک کی تاریخ لے لیں، 80% تاریخ اور 20% آپ کے واقعات، اس کو آپ نے جوڑ دیا اور ایک سفر نامہ بنا دیا۔
ابھی میں نے آذربائیجان کا سفر نامہ دیکھا, ابھی میں نے ترکی کا سفر نامہ دیکھا, میں نے کتنے سفر نامے دیکھے. اردو کا پہلا سفر نامہ آپ سب صاحبان علم ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں, عجائبات فرنگ یوسف کمبل پوش کا, جو 1847 میں لکھا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک بڑا اہم سفر نامہ ہے, کیونکہ پہلی بار جو ہے مغرب کے مزاج کو, مغرب کے اداروں کو, مغرب کی ثقافت کو انہوں نے بہت ہی معروضی اور شفاف نظر سے دیکھا. کمبل پوش اس لیے کہ وہ ساری نگی کمبلی اوڑے رہتے تھے, تو اس لیے یوسف کمبل پوش ان کا نام تھا. یہ پہلا سفر نامہ. دوسرا سفر نامہ میرے حافظے کے مطابق, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو دھنک پر قدم, بیگم اختر ریاض, وہ بھی بہت اچھا سفر نامہ ہے. لیکن یہ سارے سفر نامے واقعات کے انوکھے پن اور نئے پن سے تشکیل پاتے ہیں. اس میں تاریخ اگر آتی ہے تو ایک ثانوی حیثیت کی یعنی صورت بنا کر اور ایک ثانوی حیثیت کی جو ہے شکل میں آپ کو نظر آئے گی. ان کے جتنے سفر نامے ہیں سعود عثمانی صاحب کے, آپ انہیں پڑھیں. وہ دیکھیے, وہ کہتے تھے اسد محمد خان نے مجھے کہا کہ مجھے شمس الرحمان فاروقی نے اپنی کتاب دی کئی چاند تھے سر آسماں, تو میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دی. انہوں نے اس پہ ایک رائے دی جو میں نے شمس الرحمان فاروقی کو الہ آباد میں بتا بھی دی, اور وہ بہت وسیع القلب آدمی, برا بھی نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ تاریخ کو فکشن بنانا اتنا مشکل کام ہے کہ یہ سوائے قرۃ العین حیدر کے کوئی نہیں کر سکتا, جنہوں نے 2500 سال کی تاریخ کو آگ کے دریا میں جو ہے فکشنائز کیا. تو یہ جو ان کے سفر نامے ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے واقعات کو واقعات نہیں رہنے دیا ہے, ہر جگہ اس کو فکشنائز کیا, جو چیز اس کو فکشنائز کیا, اور فکشنائز کیا ہے زبان سے, اسلوب سے, اپنے تخیل سے, اور ایک ایسی دنیا تخلیق کر دی ہے کہ جو حقیقی بھی ہے اور طلسماتی بھی ہے, جو سچی بھی ہے لیکن اس کا ایک جادو, اس کی ایک فینٹیسی بھی ہے. فینٹیسی تو سائنس نے تقریباً ختم ہی کر دی ہے, لیکن اس کو دوبارہ جو ہے اس کی ری برتھ کرنا اپنی تحریر میں, یہ سعود عثمانی صاحب کا کام ہے. اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, یہ معمولی بات نہیں ہے. میں اتنا صاحب علم نہیں ہوں, اتنی چیزوں کو نہیں جانتا, یہ میرے افکار پریشان ہیں. اور ان کی شاعری میں بھی آپ دیکھیں کہ جو ایک نیا پن ہے نا, نیا پن یہ نہیں کہ نئی اشیاء کے نام لکھ دیں آپ, یا کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اس سے پہلے نہ کہی گئی ہو. نئے پن کا مطلب یہ ہے کہ روایت کی کسی چیز میں, روایت کے ایک پرانے نگینے میں ایک اور نیا کونا ایسا تراش دینا, کوئی ایک ایسی اس میں اور چمک ڈال دینا کہ جو نیا بھی ہو اور اس کا شجرہ نسب بھی روایت میں کہیں موجود ہو. وہ اسلوب باسٹرڈ اسلوب نہ ہو, اس کا شجرہ نسب ہو. یہ جو ان کی شاعری میں ہے کہ اگر آپ اس کے اندر اتریں تو آپ روایت آپ کا ہاتھ تھام لے گی, اگر آپ اس کو باہر سے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ شاید روایت سے بہت زیادہ اس کا رشتہ نہیں ہے. تو یہ جو اپنے تخیل سے, یہ جو ایک میجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے نا, یہ ایک تحریک بھی فرانس میں چلی تھی, آپ لوگ جانتے ہوں گے, میجیکل ریئلزم, اور یہ بڑی زبردست تحریک تھی. ہاں, یہ میجیکل ریئلزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقی چیز میں جو بالکل ریئل ہے, 100% ریئل ہے, اس میں آپ ایک غیر حقیقی چیز ڈال دیں اور اس کو حقیقت کے جزیات کی ڈیٹیلز کے ساتھ ٹریٹ کریں, جیسے مرزا غالب بندر روڈ. یعنی اس میں زمانی فرق ہے, اور یہ ایک ناممکنات میں سے, لیکن یہ میجیکل ریئلزم. تو یہ میجیکل ریئلزم کے پاکستان میں پہلے آدمی ہیں. آپ ان کی تحریریں پڑھیں, آپ ان کی شاعری پڑھیں. وہ تحریک جو ہے جس کو میں بہت گہرائی سے جانتا ہوں, میں نے اس پر ایک بہت طویل پیپر بھی لکھا تھا جو میرے پاس محفوظ ہے, کہیں شائع بھی نہیں کیا ہوا ہو, کہیں پڑھا بھی نہیں, لیکن ایک زمانے میں میجیکل ریئلزم سے میں بہت چیزیں جمع کر رہا تھا. تو یہ جو ان کی چیزیں نظر آتی, اور یہ بڑے سادہ آدمی ہیں, بڑے منکسر آدمی ہیں, شہرت بیزار تو نہیں کہنا چاہیے, شہرت دشمن آدمی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 طرح کے ادیب ہوتے ہیں میرے ملنے والوں میں, اور آپ سب کے ملنے والوں میں یہی 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نام کے پیچھے بھاگتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کام کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ وہ ہیں جو کام کے پیچھے بھاگتے ہیں. سلیم احمد نے, ایک بار میں سلیم احمد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, گرمیوں کی ایک جھلسی ہوئی سے پہر تھی, اور ان کے صوفے جو ہے وہ منڈائی کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک ڈیکوریشن والے سے دری اور چاندنی منگا کے بچھا لی تھی, اور گاؤں تکیے رکھ دیے تھے اتنے دنوں کے لیے کہ جب تک وہ صوفے نہ آ جائیں. تو انجم اعظمی صاحب آئے وہاں, اور ان کے پاس ایک خاکی لفافہ تھا. وہ سلیم احمد صاحب کے قریب بیٹھ کے کچھ آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے.
پھر انہوں نے لفافہ بڑھایا تو انہوں نے کہا ہاں یہ رکھ دو، یہاں رکھ دو، یہاں رکھ دو. پھر کچھ اور بات ہونے لگی. جب وہ چلے گئے تو سلیم احمد نے مجھ سے کہا آپ ان کو جانتے ہیں یہ کون تھے؟ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بھئی، انجم اعظمی ہم میرے